أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی. دو باغ دائیں اور بائیں جانب سے. اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو. پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے. پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا اور ہم نے انہیں ان کے دو باغوں کے بدلے دو اور باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو. اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا. راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو. تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا. بلا شبہ اس میں بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے الگ جو اس کے بارے میں شک میں ہے. اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگراں ہے. کہہ دو پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے. وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. سورہ سبا آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22. محترم حاضرین عزیز ماں بہنوں، سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا اور یہ جو سورہ ہے اسی کے پر اس سورہ کو رکھا گیا ہے. سبا آج کے دور میں ملک یمن کو کہا جاتا ہے. پرانے زمانے میں ملک سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ملکہ بلقیس کا تذکرہ آتا ہے وہ بھی دراصل ملک سبا کی ہی رہنے والی تھی.
اللہ نے اس کے پہلے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے جنہیں شکرانے کے طور پر شکر گزار بندہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی بہت نعمتیں عطا کی۔ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز کر دیا، بادشاہ بنا دیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے، یعنی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ نے نبوت بھی عطا کی، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کی۔ یہ شکر گزاری کا فائدہ ہے۔ اب اس کے بالمقابل ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ پوری قوم کے واقعے کے تناظر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سبا ہے، یہ یمن کے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس علاقے کو بڑا شاداب بنایا، اور جب بارش ہوا کرتی تھی تو پہاڑوں سے رسنے والا پانی بہت بڑی مقدار میں ہوتا، تو انہوں نے جگہ جگہ کے پر بند بنا لیے تھے، جسے ہم اپنی زبان کے اندر ڈیم کہتے ہیں، اور پانی اس کے اندر جمع ہو جاتا، اور جمع ہونے کے بعد اسی پانی کو آبپاشی کے لیے، کھیتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں کے لیے کھیتی کی بنیاد کے پر بڑی ترقی بھی۔ اس کے علاوہ یہ جو شاہراہ تھی جہاں سے ان لوگوں کا گزر ان لوگوں کی بستی تھی، یہ دل ارسل بہت بڑی شاہراہ تھی۔ ملک شام وغیرہ کے علاقے کے لیے لوگ جب جاتے تھے تو اسی شاہراہ سے گزرتے ہوئے جاتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی ترقی کے لیے دو چیزیں بنیادی ضرورت بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی بڑی شاہراہ، ہائی وے کے کنارے آباد ہو، ایسا شہر ہو، یا دوسرا یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ کے پر ہو جہاں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ ڈیم کی بنیاد پر ترقیاں بہت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ انسان کی بنیادی ضرورت پانی ہے، پانی کی وجہ سے کھیتی باڑی اور تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور شاہراہ کے گزرنے کی وجہ سے تجارت بہت ترقی کرتی ہے۔ تو دونوں چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو دونوں چیزیں عطا کی۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے، اور ان کا سب سے بڑا ڈیم جو تھا اسے سد مارب کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں۔ بہت بڑا ڈیم تھا، اور اسی کے پر سبا قوم کی پوری معیشت ٹکی ہوئی تھی۔ پانی کا انتظام ہوتا، اس کے علاوہ جو وہ کھیتی باڑیاں کیا کرتے تھے، تمام چیزیں اسی کے پر منحصر تھی۔ بہت بڑا ڈیم تھا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی۔ اللہ نے جو علاقہ ان کو عطا کیا بڑا شاندار تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے، ابھی جو موجودہ حالات کے اندر تجارتی شاہراہ جو کہ سمندری راستے سے گزرتی ہے، ہرمز جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ ہرمز یہ وہ تھا جو کہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس وقت کے فارس جسے ایران کہا جاتا ہے اس پر حملہ کیا تو ہرمز نے دھوکہ دیا تھا۔ پرانے زمانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ کچھ لوگ مباشرت چیلنج کے لیے باہر نکلتے، دو تین آدمی ان کا مقابلہ ہوتا، اس کے بعد پوری قوم لڑتی تھی۔ تو اس نے مبارزت کی، چیلنج کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے، تو اس نے غداری کرتے ہوئے پہلے سے اپنے آدمی اطراف میں لگا رکھے تھے۔ جیسے ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو اطراف میں چھپے ہوئے لوگوں نے اٹھ کر حضرت خالد بن ولید کے پر بھی حملہ کر دیا، یعنی اکیلے خالد بن ولید اور ان کے پر بہت سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ دھوکہ تھا۔ ادھر سے مسلمانوں نے فوری طور کے پر حملہ کیا، حضرت خالد بن ولید بھی چوکنا تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دھوکے کی بنیاد پر حضرت خالد بن ولید کو مارتا یا مسلمانوں کو شکست دیتا، اللہ نے اس کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو جگہ کے پر مار دیا، ختم کر دیا۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اسے ابنائے ہرمز نہیں کہنا چاہیے، اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزرگاہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ فتح کرنے کے بعد جو علاقہ فتح ہوتا ہے، فاتح کے نام پر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ قسطنطنیہ اس کا پرانا نام تھا، لیکن جب یہ فتح ہوا تو اس کو استنبول کہا جانے لگا۔ استنبول کا مطلب ترکی زبان میں ہوتا ہے اسلامی شہر، اسلامی مسلمانوں کا شہر، تو اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن آج بھی یہ مجوسی اور آگ کے پجاری اپنی پرانی 6000 سال تہذیب، جو 6000 سال پرانی تہذیب ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے پرانے آتش پرستوں کو، مجوسیوں کو، آگ کے پجاریوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان لوگوں نے اس نام کو تبدیل نہیں کیا، اور آج لوگ اسی میں الجھے ہوئے۔
جو حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی 6000 سال پرانا تہذیب اور کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے اور عرب کے علاقوں پر قابض ہونے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ بظاہر مسلمان وہ تھے، حقیقت میں نہیں۔ اگر حقیقت میں مسلمان ہوتے تو اپنی پوری تہذیب، پورے کلچر کو تبدیل کرتے، اسے اسلامی رنگ دیتے۔ بہرحال یہ الگ الگ چیز۔ تو وہ 33 کلومیٹر کی شاہراہ ہے، گزرگاہ ہے، اسے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کے مال گزرتے ہیں، وہاں ٹیکس وصولی کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ ترقیاں کر رہے ہیں، ایک اہم گزرگاہ ہے۔ تو سبا کا بھی جو علاقہ تھا یہ بھی گزرگاہ کے اعتبار سے جو ملک شام کی تجارت کے لیے جاتا تھا بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور یہ اس گزرگاہ کا دوہرا فائدہ اٹھاتے، ایک تو ٹیکس وغیرہ کی وصولی، اور دوسرے جب قافلے گزرا کرتے تو ان لوگوں کو تجارت کرنے میں فائدہ ہوتا، ان لوگوں کے مال کو خریدنے، ملک شام سے آنے والے مال اور ادھر مکہ وغیرہ کے علاقے کے مال جو آتے تھے، تو یہ دونوں کا دراصل مرکزی علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان لوگوں کو پانی عطا کر دیا، کھیتی باڑی کرنے کے بعد خوب ترقیاں کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں ان لوگوں کے لیے 2 باغات تھے۔ 2 باغات کا مطلب 2 علاقے تھے جو بڑے زرخیز تھے، اور ان چیزوں کے پر وہ کھیتی کرنے کے بعد خوب ترقی کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے ہوئے سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا کہ اللہ نے اگر دنیا کی نعمتیں ہم کو عطا کی ہے اس کے بعد شکر ادا کیا جائے، لیکن آج ہمارے ہاں بڑی بد نصیبی وہی ہے کہ جو اس قوم کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا وہ چیزیں آج بھی ہمارے درمیان وافر مقدار کے اندر ہے۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے کردار سے ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ، آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کبھی 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ گزر جاتا، چولہا نہیں جلا کرتا تھا، 3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا، صرف کھجور اور پانی کے پر گزارا ہوتا۔ بتائیے آج کے دور میں کون سا گھرانہ ایسا ہوگا، یا کون سی عورتیں اس طرح کی شکر گزار ہوگی؟ اور آج تو ناشکری بے انتہا ہے۔ شوہر اپنی تمام تر خدمات سہولیات دینے کے بعد بھی مورد الزام ہوتا ہے اور مزید کا مطالبہ ہوتا ہے، حل میں مزید کے مزید کچھ اور ہو جائے، لگژری لائف، اور اس کی بنیاد کے پر بیماریاں پال رہے ہیں، بہت ساری بیماریاں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی حرکت میں نہیں ہے، ہم آرام پسند زندگی گزارنے لگ گئے، جس کی بنیاد کے پر بیماریوں کا حملہ ہمارے پر آسان ہو چکا ہے۔ پہلے عورتیں دیکھیں محنت کیا کرتی تھی، دن بھر چرخہ بھی بھر رہی ہیں، اس کے بعد بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں، کھانا بھی پکا، سب چل رہا ہے، لیکن زبان کے پر شکوے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس قدر محنت طلب زندگی، اور اللہ نے انہیں بیماریوں سے بھی پاک رکھا تھا۔ آج جو بہت ساری بیماریاں گھر گھر میں نظر آتی ہے وہ آرام طلبی کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے کہ آپ کو نہ مسالہ پیسنے کے لیے سل بٹا چاہیے، نہ تو کپڑا دھونے کے لیے آپ کو وقت چاہیے، نہ تو آپ کو چرخہ چلانا، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز آپ کو بٹن کے اشارے کے پر۔ پہلے پانی بھرنے کے لیے دور دراز جایا کرتی تھی، بڑی محنت سے پانی بھرا کرتی تھی، آج تو صرف بٹن کے اشارے کے پر سارا کھیل چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ شکر گزاری ہے نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے کے مقابلے میں ہمیں تجارت بہت دے دی ہے، ذرائع روزگار بہت مل چکے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے لیے روزگار ایک آسان چیز ہو گئی ہے کہ بڑی آسانی سے کہیں بھی روزگار مل جایا کرتا ہے، بڑی نعمت ہے۔ پرانے زمانے کے اندر دیکھیے کیا ذرائع اتنے زیادہ تھے، تجارت اتنی پھیلی ہوئی تھی نہیں تھی۔ تو یہ ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے تو شکر گزاری ادا کیجیے، اور اگر ہم نے ناشکری کی تو اس کی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے ہوئے سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ پاکیزہ شہر سے مراد وہ زمین بڑی زرخیز اور شاداب ہے جہاں کھیتیاں بہت اچھی ہوا کرتی ہیں۔ آج بھی دیکھیے کہ جن علاقوں میں زمین زرخیز ہوتی ہے، پانی بھی قریب ہوتا ہے، تو وہاں پر دیکھیں کسان بہت ترقی کرتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کے مقابلے میں کسان زیادہ ترقی کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پانی مفت میں ملا کرتا ہے، زمین مفت کی ہے، اور اس کے پر صرف تھوڑی سی محنت کرنے کے نتیجے میں وہ لاکھوں روپے کماتا ہے۔ اور خاص طور سے وہ علاقے جو باغیتی کے ہوتے ہیں، بلکہ میں جس علاقے میں ایک لمبی مدت رہا ہوں، موسمبی کا علاقہ، یہ تو میں آپ کو تقریباً 17-18 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔
کہ صرف 400-500 جھاڑوں کے پر مشتمل درختوں کے پر اچھی محنت کرنے کے نتیجے میں ایک فصل تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپے میں جایا کرتی تھی۔ پتہ کتنا اللہ نے نوازا۔ محنت زیادہ نہیں ہے، باغیتی میں عام کھیتیوں کے مقابلے میں بہت کم محنت ہوتی ہے، جبکہ فصلوں میں آپ جب 3 مہینے کی لگاتے ہیں، چاہے آپ چاول لگائیے گا یا تو گیہوں لگائیے، باجرہ لگائیے، اس میں آپ کو 3 مہینہ بھرپور محنت کرنا ہوتا ہے۔ باغیتی میں ایک مرتبہ آپ نے درخت لگایا، عمومی طور کے پر 25 سے 30 سال تک اس کے پر آپ کو مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھل دیتے رہتا ہے۔ یہی معاملہ آم کا بھی ہوتا ہے، دیگر درختوں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو باغیتیاں یہ کھیتی کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوتی ہے اور اس کی انکم زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو عطا کیا، کھجور ہے، انگور ہے، زیتون ہے، یہ تمام چیزوں کے ذریعے بہت ترقی کر رہے تھے۔ اللہ نے اتنا عطا کیا، بلدۃ طیبہ، تمہیں بہترین زمین عطا کی، اور بخشنے والا رب کہ اگر تم سے کچھ خطا غلطی ہو رہی ہے تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، وہ تمہاری عام غلطیوں کے پر یوں ہی نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی گرفت نہیں کرتا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اعراض کیا، اوائڈ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی۔ یہ جو بار بار ذکر کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ یہ شکرانے کے طور پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز ادا کرتے، اس کی وجہ کیا بتائی؟ جب صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا، اگلے پچھلے سارے گناہ کو بخش دیا، اور ہماری زندگی کا سارا مسئلہ ہی ہمارے گناہ ہے۔ زندگی کے بھی پرابلمس ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اگر ہم عذاب سے دوچار ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، تو وہاں پر بھی ہمارے گناہ ہے۔ تو اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، میں اس کے سامنے عبادت نہ کر سکوں؟ تو اللہ کی بندگی اور عبادت زبان سے کریے گا، اپنے بدن کے ذریعے کیجئے، مال اللہ نے عطا کیا ہے، مال خرچ کر کے الگ الگ عبادات ہے کہ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جو زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ہوتی ہے، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے جو آپ نماز کے ذریعے کرتے ہیں، روزے کے ذریعے کرتے ہیں، اور ایک قولی عبادت ہوتی ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، دعائیں کرنا، یہ سب اسی کے اندر شامل ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا، بجائے شکر گزاری کے ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان لوگوں کے پر بند کا سیلاب بھیجا۔ بند کا سیلاب، بند کا سیلاب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اتنا زیادہ پانی برسا دیا، یعنی جو چیز زندگی کا پیغام لے کر آتی تھی وہی موت کا سبب بن گئی۔ پانی زندگی ہے، لیکن پانی جب اپنی حد سے تجاوز کر گیا، سیلاب کی شکل اختیار کر دیا، تو پورا کا پورا پانی بند ٹوٹا، ساری کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور کھڑکیاں ٹوٹنے کے بعد چونکہ بہت بڑا تھا تو پورے علاقے کے پر اس کا پانی پھیل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری فصلیں بھی تباہ ہو گئی، اور آئندہ کے لیے وہ زمین کھیتی کے قابل بھی نہیں رہ گئی، یعنی موجودہ فصلوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی امید نہیں رہ گئی، مستقبل میں بھی کوئی چانس نہیں رہ گیا، سب ختم ہو گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، جو دو باغات یعنی جو علاقے جو بڑے شاداب تھے، ہم نے اس کے بدلے میں کون سے علاقے تبدیل کر دیے؟ ذواتئی اکل خمط وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، کہ وہ باغ جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیری والے تھے، یعنی تھوڑا سا ان لوگوں کو راحت تھی کہ بیر کے کچھ درخت باقی رہ گئے تھے جس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکے، ورنہ عمومی طور کے پر پوری زمین تبدیل ہو چکی تھی۔ جھاؤ کے اندر، جھاؤ یعنی جو ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، ببول وغیرہ کے درخت جو کام نہیں آتے، صرف جانوروں کے چارے کے کام آتے ہیں، انسان کو نہیں فائدہ پہنچاتے، صرف جانور فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ بد مزہ پھل یعنی جو انسان استعمال بھی نہیں کر سکتا ہے، جنگلی پھل جن کو کہا جاتا ہے، تو پورا تبدیل کر کے رکھ دیا اللہ نے۔ انہوں نے شکر گزاری کو ناشکری میں تبدیل کیا تو اللہ نے ان لوگوں کی باغیتیوں کو تبدیل کر دیا۔ تو دراصل ہمارے اعمال، ہمارے کردار ہی کسی تبدیلی کا پیغام دیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمارے پر سایہ فگن رہے، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جس سے رحمتیں آتی ہیں۔
اگر ہم نے عذاب دینے والا عمل اختیار کیا اور یہ امید کریں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، ناممکن چیز ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے بیر کا درخت لگایا اور اس کے اندر آم کا درخت، آم کے پھل لگ جائے؟ نا، ایک عام چیز ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر ببول کے درختوں کو ہم نے بویا ہے، اس کا بیج ڈالا ہے، تو وہاں پر کبھی بھی آم نہیں لگنے والا ہے، جو بیج ہے وہی لگنے والا ہے۔ تو یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی ناشکری کا نتیجہ تھا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو اسی طریقے کا بدلہ دیتے ہیں جو بہت ناشکری کرتا ہے۔ الکفور کا مطلب جو بہت ناشکرا ہو، تھوڑی موڑی ناشکری ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان جب ناشکری کی حدوں کو پار کرنے لگتا ہے، بہت زیادہ ناشکرا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور یہی بدلہ ہوتا ہے۔ تو آج اللہ نے ہم کو روزگار عطا کیا، تجارت عطا کی، ہمیں بہترین ماحول عطا کیا، اسلام کے مطابق چلنے کے لیے ایک سازگار ماحول ملا ہوا ہے، تو ناشکری کی راہ اختیار مت کیجیے، شکر ادا کیجیے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، بدن کے ذریعے اللہ کی بندگی، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، اور اللہ نے مال عطا کیا ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں خرچ کے معاملے میں بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ، ہر کوئی دوسروں سے امید لگائے، ارے وہ کر لے گا، وہ کر لے گا۔ ہم اپنا خود کریں، کسی کے بھروسے نہ ہو، وہ کرے گا، وہ اپنے ساتھ اپنا اجر لے کر جائے گا، ہم خرچ کریں گے، ہم اللہ کے اجر پائیں گے۔ ہمیں کسی دوسرے سے کیا لینا دینا ہے کہ کون کتنا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اغیار ہمیں اسلام سے روکنے کے لیے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے بچوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے، انہیں دین سے برگشتہ کیا جائے۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو اسلام کے پر قائم رکھنے کے لیے، اسلامی تربیت کے لیے اتنا خرچ نہیں کرتے۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، جو متدین عیسائی ہوتا ہے، یعنی اپنے مذہب کے پر اچھے طریقے سے کاربند ہوتا ہے، جب اسے منتھلی سیلری ملتی ہے تو یہ اپنی سیلری کا 10واں حصہ، مثال کے طور پر اس کی 10,000 روپے پیمنٹ ہے تو 1,000 روپے پہلے وہ چرچ میں لے جا کر دیتا ہے، بقیہ 9,000 وہ گھر لے جاتا ہے، پہلے وہ چرچ کو دیتا ہے۔ یہ متدین عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کیا آج ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے؟ کیا ہم اپنی تنخواہ کا سوچ ہی دیے گا 10 حصہ، کیا ہم 1 حصہ بھی دیتے ہیں؟ سوچئے نا، ہر کوئی اس مقام کے پر اپنے آپ کو رکھ کر کوشش کرے، وہ غلط ہو کر اپنا اتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں بھی اللہ نے وہی بات بیان کی کہ یہ منافقین، یہ مشرکین، کافرین اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے روکے۔ اس وقت تو بھی اس لیے کہ جنگ بدروں میں جو مال ان لوگوں کا بچ گیا تھا، جو 50,000 دینار کی مالیت کے پر مشتمل تھا، کروڑوں کی مالیت، تو انہوں نے اس پورے کے پورے سرمایے کو اگلے سال کی جنگ یعنی جنگ احد میں استعمال کیا۔ سوچئے کتنا بڑا فنڈ ان لوگوں نے اس وقت کے اعتبار سے استعمال کیا تاکہ لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے۔ لیکن ہم اللہ کی راہ پر کاربند رہنے کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہم اسلام کے لیے یا اسلامی کاز، اسلامی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کتنا تعاون پیش کرتے ہیں؟ یہ بہت حیرت ناک بات ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں مت سوچئے گا، اپنا جائزہ لیجئے ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ناشکروں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا۔ دیکھیے ان لوگوں کا راستہ کتنا شاندار تھا۔ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ راستوں میں بستیاں اتنی قریب قریب تھی کہ ایک بستی پہ آپ کھڑے تو سامنے دوسری بستی نظر آتی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو راہ چلتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، تھوڑی تھوڑی دور کے پر بستیاں ہیں، کوئی بھی پرابلم ہوگا وہاں بستی مل جائے گی، ہم اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہائی ویز کے پر آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ اپنی ضروریات اور وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے پر توجہ دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی اگر فیل ہو جائے، آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہو جائے تو فوری طور کے پر آپ کو سروس ملنا چاہیے۔ اگر اس راستے کے پر سروس ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ راہ چل رہے ہیں، آپ کو 30-40 کلومیٹر کے پر کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی ہے جہاں پرابلم ہونے کے بعد کچھ سروس اختیار کر سکے، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔
تو اللہ نے اتنے قریب قریب بستیاں بنا دی تھی. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کیا کہ ہم اتنے ٹائم تک چلیں گے، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ایک نئی بستی آنے والی ہے. آدمی کو پہلے سے ان تمام چیزوں کا اندازہ تھا. اللہ نے کہا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو. تمہارے قافلے کے لٹنے کا، تمہارے مال کے ضائع ہونے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ تمہارا مال محفوظ رہے گا، تمہاری جان محفوظ رہے گی، سب محفوظ رہے گا. کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مسئلہ بھی حل کرنے کے لیے بستیاں موجود ہیں. لیکن ان لوگوں نے شرارتاً کہا، بلکہ وہی حرکت کی جو بنی اسرائیل نے کی تھی. اللہ نے ان کو من سلوہ عطا کیا، بڑی آسانی کے ساتھ بٹیر کی شکلوں کا پرندہ ہوتا اس کا شکار کر لیتی ہے، اور اس کے بعد صبح صبح شبنم کی شکلوں میں پتوں کے پر میٹھا حلوہ کی شکلوں میں آتا، اسے وہ کانچ کر نکال لیتے اور میٹھے کے طور پر استعمال کرتے تھے. یعنی تیکھا اور میٹھا دونوں ان لوگوں کو مل رہا تھا، آسانی کے ساتھ شکار کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے. لیکن یہ عیش پرست زندگی انہیں پسند نہیں آئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ سے مطالبہ کرو کہ ہمارے لیے یہ کھیتیاں بنا دے، ہم پیاز پیدا کریں گے، لہسن پیدا کریں گے، سبزیاں پیدا کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، ایک اچھی چیز کے مقابلے میں جو بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں مہیا ہو رہی ہے، ایک ایسی چیز جو بڑی مشکلوں کے ساتھ ملتی ہے، اس کا مطالبہ کر رہے ہو. لیکن جب شرارت کی تو وہی نتیجہ ہوا، محروم کر دیے گئے. تو ان لوگوں نے بھی اتنی ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد ناشکری کی اور اللہ سے مطالبہ کیا کہ ان بستیوں کو دور دور کر دے. ہم سنا کرتے ہیں کہ ارے بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی، میلوں چلنے کے بعد بھی کوئی بستی نظر نہیں آتی. ہمیں ایسا کچھ ایڈوانچر چاہیے کہ سفر کرتے وقت ہمیں احساس ہو کہ ہاں اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہمیں میلوں طے کیا، کچھ بھی نہیں ملا. یہ ہونا چاہیے، کچھ نیا پن وچانا ہونا چاہیے، کچھ جدت آنی چاہیے شرارت کی. چنانچہ اللہ نے کیا کیا، فجعلناہم احادیث، اللہ نے ان لوگوں کو افسانہ بنا دیا، کہانیاں بنا دیا. اور ایسے بکھرے، بلکہ اس ضمن میں یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بکھر گئے. بکھرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیلاب آیا، سیلاب آنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر جو غسانی لوگ تھے، قبیلہ جو غسان تھا، یہ اردن اور ملک شام کی طرف چلا گیا. اوس اور خزرج کے لوگ یہ یثرب یعنی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور خزاعہ کے لوگ جدہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور وہاں کے قریب جو تہامہ پہاڑی تھی وہاں آگے آباد ہو گئے. ازد کا قبیلہ عمان میں جا کر آباد ہو گیا. حضرت زماد ازدی کا جو تذکرہ ملتا ہے نا کہ موسم حج میں آئے تھے اور یہ اپنی قوم کے تانترک تھے، بابا تھے، جھاڑ پھونک کا علاج کیا کرتے تھے. انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جادو ہوا ہے، تو یہ خود آپ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پر اگر جادو ہوا ہے تو میں آپ کو ٹھیک کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں اپنی بات رکھتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ جو کہ جمعہ میں اور دیگر مواقع پر پڑھا جاتا ہے پڑھا. کہا کہ دوبارہ پڑھو. دوبارہ آپ نے پڑھا. کہا کہ تیسری مرتبہ. اس کے بعد کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں. اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ آپ جادو کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، بلکہ آپ صحیح ہیں، قوم پاگل ہے. ورنہ ایک آدمی پاگل اگر ہوتا تو اتنے جامع بیان کو 3 مرتبہ من و نقل ہی نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ فوراً مسلمان ہو گئے. تو یہ ازد قبیلہ ہے، عمان میں جا کر آباد ہو گیا، اور لخم اور کندہ بھی نکلنے پر مجبور ہوئے. یہاں تک کہ سبا جو ایک بہت ہی پاورفل قوم تھی اور یہ پورے علاقے کے اندر مشہور تھے، ان کا نام و نشان ہی نہیں رہا کہ سبا کون تھے. سب مختلف علاقوں کے اندر بڑھ گئے اور سبا کا نام و نشان مٹ گیا. قرآن نے وہی کہا فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں احادیث بنا دیا. ہم اپنی زبان کے اندر کہے کہ ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، محاورہ بنا دیا. اور عرب کے اندر لوگ کہنے لگے کہ اگر کوئی چیز مکمل طریقے سے بکھر جاتی ہے اور اس کا کوئی وجود نام و نشان باقی نہیں رہتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبا کی طرح ہو گیا، یعنی اب اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، بالکل بکھر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہر طریقے سے انہیں توڑ کر رکھ دیا. یعنی نہ ان کی معیشت باقی رہی، نہ ان کا غرور اور تکبر فخر باقی رہا، نہ ان کی زمین جائیداد باقی رہی، سب ختم ہو گیا جس کے سہارے وہ دنیا کے اندر فخر کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہے. یعنی جو بہت صبر کرنے والا، حالات کتنے بھی مشکل ہو صبر کیا جائے. سوچئے صحابہ کیسی زندگی گزارتے تھے.
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، قرآن نے جس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ کی 9 کے 9 بیویوں کے گھروں میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا، ان لوگوں نے معذرت کی، تو آپ نے کہا کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری تیار ہو گئے، گھر جانے کے بعد پتہ لگا کہ صرف ایک آدمی کے برابر کھانا ہے، تو انہوں نے قربانی دیتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو خود کو بھوکا رکھا اور مہمان رسول کو کھانا کھلایا۔ کیا حالت تھے! جنگ تبوک میں جب صحابہ نکلے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ حالات تھے، پتیاں کھاتے، درختوں کی چھال کھایا کرتے تھے، تو یہ حالات تھے صحابہ کے، کتنے مشکل حالات میں انہوں نے زندگی کو گزارا ہے، تو بہت صبر کرنے والے، اس لیے کہ مومن کی راہ میں آزمائشیں آتی ہی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اس کا مطلب تمہارا ایمان کا معیار ویسا ہے ہی نہیں کہ اللہ آپ کو آزمائے۔ اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جو قابل ہوتے ہیں، اور جو قابل نہیں ہوتے ان کو کیوں آزمایا جائے گا؟ ہمارے یہاں سیدھی سی بات ہے نا کہ ایک آدمی جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اسی کے بقدر اس سے سوالات ہوتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے، انکوائری کی جاتی ہے، لیکن ایک آدمی جب پڑھا لکھا جانکاری ہے نہیں تو اس سے کون سوال کرے گا؟ ایک آدمی کو مثال کے طور پر نہ تو موبائل بنانا آتا ہے، نہ ریپیئر کرنا آتا ہے، کوئی جائے گا اس کے پاس کہ میرے موبائل کے اندر یہ فالٹ ہو گیا آپ اس کو سیدھا کیجیے گا، اس لیے اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے، تو جو آزمائش کے قابل ہوتا ہے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے اس لیے کہ وہ آزمائش اور ایمان کے سب سے اونچے معیار کے پر ہوا کرتے تھے، تو آزمائشیں ایمان کے بقدر آتی ہیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں کو دنیا کے اندر آزمایا گیا اور انہوں نے صبر کی راہ اختیار کی، شکر گزاری کا راستہ چنا، تو دیگر لوگ ان کی نعمتوں کو اور ان کے مقام کو دیکھنے کے بعد رشک کریں گے، کاش ہمارے جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہماری چمڑیاں ادھیڑ دی جاتی اور آج ہمیں اس کے بدلے میں ایک بڑا مقام ملتا۔ آج دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائشوں سے محفوظ ہے، اس کا مطلب بہت بہتر زندگی ہے، نہیں، آخرت میں اصل احساس ہوگا کہ کن لوگوں کے لیے بہتر زندگی تھی، جو آزمائشوں سے گزرے یا جنہوں نے زندگی کو یوں ہی ہنستے کھیلتے جانوروں کی طرح بتا دیا۔ اب یہاں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس، یہاں ابلیس نے بلا شبہ ان لوگوں پر اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ کیا سچا کر دکھایا؟ کہ تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، اور یہ ابلیس کی کوشش بھی تھی کہ زیادہ تر لوگ ناشکرے بنے، لہذا اس کا گمان یہاں پر سچ ہو گیا، لیکن اسے کوئی اختیار نہیں تھا مگر اتنا ہی کہ وہ یہ جان لے اِلَّا لِنَعْلَمَ، یہ ہم جان لیں مَن یُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ کہ حقیقت میں آخرت پر کون ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اب آگے اللہ نے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور توحید سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں آج کے درس کی، یہ اگلے مضمون سے جڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم تمام چیزوں کو اس آیت سے جوڑ کر اگلے درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اور شکر گزاری کی بنیاد کے پر جو نعمتیں دنیا اور آخرت میں ملنا چاہیے اللہ ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازے، ناشکری جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔